ہم کہتے جائیں گے، آپ سنتے جائیں گے، یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، دن رات میں بدل جائے گا، رات دن میں بدل جائے گا۔ اگر آج کے ولاگ سے کچھ سیکھا ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو کم از کم اور آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام زین العابدین کا جو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ کچھ جنگیں قلم سے، خاموشی سے اور صبر سے لڑی جاتی ہیں، اور خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے، ولاگ میں نہیں دکھاتا کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمدردی کا کارڈ کھیل رہے کبھی۔ سلام ہو اس امام پر جس امام کی پہلی شام ہی شام غریبہ تھی، ہائے سجاد ہائے بیمار سجاد، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ایوان، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ خوش باش ہوں گے کیونکہ آج 24 محرم الحرام ہے، 25ویں کی شب لگ گئی ہے، اور میرے اور میرے گھر والوں کے لیے یہ دن صرف دن یا تاریخ نہیں، ایک کیفیت ہے، کیونکہ آج شہادت کا دن ہے، اور شہادت ہے امام زین العابدین سجاد غم، جو کہ کربلا کے بعد بھی کرب میں رہے۔ علی بن حسین بن علی بن طالب المعروف امام سجاد امام زین العابدین شیعان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے امام تھے، اور آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام زین العابدین کا جو وہ دورانیہ تھا جب ان امامت کا، وہ 34 سے 35 سال ہوتا ہے، اور آپ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن بیمار کربلا تھے اس لیے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے۔ پابند سلاسل میں جو سجاد علیہ السلام نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ کچھ اور نہیں، ایک نیت ہے، ایک یاد ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہل بیت کا ذکر اور یاد ہو، جو کہ ہماری ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہمارے نارمل ولاگ ہوں، کچھ بھی ہو، خوشی کا دن ہو، تو ہمارے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو اہل بیت کے ذکر کے ہم ادھورے ہیں۔ ایسی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ آج کا کوئی ولاگ پلان کچھ اور تھا، اور لیکن مجھے پتا تھا کیونکہ امی نے پورے 10 بلکہ 12 بلکہ ابھی بھی امی کی اکثر ہوتے ہی ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو، ایسا نہ کریں، اور خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے 12-15 محرم جتنا ہو سکا ہم نے نہ کوئی میوزک سنا، نہ کچھ لگایا، نہ کچھ کیا، لیکن انسان ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے اس کا صلہ اللہ پاک سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی کو پروف کر کے کسی سے ایوارڈ تو لینا نہیں یا تمغہ تو لینا نہیں۔ تو میرا، وہ کہتے ہیں نا، میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے، خیر آج بھی مجھے لگتا ہے جتنا ہماری فیملی آبزرو اور اسٹرکٹ رہتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے، میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے، لیکن میرے سے زیادہ جو اہل تشیع کے وہ تمغے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے خیال سے ایک بات کر رہا ہوں میں کہ وہ زیادہ، میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی کہیں نہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خیر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سب پیار کرتے ہیں، اچھا برا بتاتے رہتے ہیں، لیکن پازیٹیوٹی بھی رکھا کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ اب جیسے کل ایک میں چیز دیکھ رہا تھا، اب یہ بات تو ابھی ہم نے ولاگ تو شروع کرنا ہے، لیکن باتوں باتوں میں پھر بات بھول جاتی ہے کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ ملازموں کو، مجھے میرے ملازموں کو پتہ، میں پھر یہی کہوں گا، یا میرے سرونٹس کو پتہ ہے، یا جو میرے اسسٹنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ہاؤ مچ آئی لو دیم، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتا ہوں میں۔ یہ اب اس کو ولاگ میں نہیں دکھاتا کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمدردی کا کارڈ کھیل رہے، کبھی آپ ان سے ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں۔ سرکاری ملازم اگر بندہ کہ کسی کو جاب رشتہ لین جاؤ، جی ساڈا منڈا سرکاری ملازم ہے، وہ سرکاری ملازم ٹھیک ہے، تو ملازم کو ملازم کہہ دو۔ اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو میں بھی ملازم ہوں یار وہاں کا، یہ تو ورڈ ہے نہیں تو انگلش میں سرونٹ، ہیلپر اور پنجابی میں یہ ہے کہ ہمارے اللہ کے کرم سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہ پکڑا کریں، ہمارے بہت زیادہ جو ہیں وہ ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ ایسا ہو ہی جاتا ہے، کوئی رشتے تو نہیں ہے۔ میری بات، کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ہر دن کچھ نیا نیا سیکھتا ہوں، لیکن ہم بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ مچ وی لو آر آل اسٹاف، اور ہم ان کو کس طرح، اور جو ہمارے اللہ کے حکم سے گھر میں ہیں
اور جو اکمل ہے وہ قریباً 6-7 سال ہو گئے, چھوٹا سا 17-18 سال کا لڑکا ہے, 12 سال کی عمر میں میرے گھر آیا تھا. اور جتنے بھی سارا اسٹاف ہے الحمدللہ. لیکن یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا, یہ بات کرنے کا موقع نہیں رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام, تو شہنشاہ کرب ہے بتلا رہی ہے شام. ایسی ہے. تو آج حالانکہ جو دن مثلا ہمارے اسلامک کیلنڈر میں شام کو اگلا دن ہو جاتا ہے, تو اس لیے آج ہم نے کوئی ایسا کوئی ولاگ نہیں کیا, انٹرٹینمنٹ یہ وہ ہم نے, کیونکہ ہم خود بھی اور ہماری جو آڈینس بھی ہے الحمدللہ بہت حد تک, اور جو دوسرے بھی ہیں ان کو اویئرنیس ہوتی ہے. اور میری پورے محرم یہ کوشش رہی ہے کہ میں لوگوں کے میتھس کلیئر کروں شیعہ کمیونٹی کے بارے میں. اور سارے ہی ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے اہل بیت کو سب مانتے ہیں. یار جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں بہت سارے ایسے میرے سنی دوست ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ساری ہیں مکس, وہ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت علی مثلا وہ حضرت علی کہتے ہیں, ہم مولا علی کہتے ہیں, کہ ان سے پیار نہ کریں, یا ان سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. جب تک درود شریف میں نماز میں درود شریف نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی. امی مجھے پوچھ کر رہی ہیں کہ ایسے ٹاپک پہ بات نہ کرو, لیکن میں کوئی ایسی غلط بات کر نہیں رہا. ٹاپک پہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں آج صرف اور صرف امام کا ذکر ہو. آج امام کی ان کے متعلق اسلامک بھی ہم سارا وہ بتا. اچھا جی کچھ سوال ہے. ہاں جی آپ کیا پوچھ رہے تھے جب ہم لوگ ریکارڈ کر رہے تھے تو ہی واز کیپ آسکنگ می. مولا سجاد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ کیا سوری دوبارہ بولو. مولا سجاد نے ایک تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. کیونکہ کچھ جنگیں قلم سے, خاموشی سے اور صبر سے لڑی جاتی ہیں, اور مولا سجاد اسی جنگ کے سپاہ سالار تھے. سمجھ لگی؟ ابھی آپ بہت چھوٹے ہوئے سمجھنے کے لیے, جب بڑے ہوگے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. شاباش. اچھا جی دیکھیں بچے بھی اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, محمد کو اتنا, ابھی وہ انشاءاللہ آگے کی چیزیں بتاؤں گا کہ یہ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ چیزیں بہت بعد میں پتہ چلی, لیکن جو ان کی گرومنگ ہو رہی ہے نا وہ ابھی سے ہی ان کو میرے سے مثلا بہت زیادہ رکھتے ہیں شعور. اچھی بات ہے, اس طرح کے سوال پوچھا کرو. کیپ اٹ اپ. امام کی دعائیں صرف لفظ نہیں تھیں, روح کی گفتگو تھی. روح کی گفتگو بھی تھی. امام کی, وہ کہہ رہی ہے امام کی دعائیں صرف لفظ نہیں تھیں, روح کی گفتگو بھی تھی. جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے نا تو سب سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا؟ چلو میں نے پوچھنا ہے. ہاں جی لائک کریں, فالو کریں, سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. شاباش. چلے بچہ ہے ہاں اس کا, لیکن بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اچھا امی یہ تو سب کو ہی پتہ ہے جو دیکھ رہے ہیں, لیکن جن کو نہیں بھی پتہ ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ امام زین العابدین کی شہادت کس طرح ہوئی تھی. زہر دیا گیا تھا انہیں بھی. اور کچھ واقعہ بتائیں امام زین العابدین سے متعلق جو آپ کو پتہ ہو. حمزہ ایک دفعہ امام کے گھر ایک کوفی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پناہ چاہیے, دشمنوں سے بچتا ہوا ہے, دشمنوں سے بچتا ہوا کہ مجھے پناہ چاہیے. تو امام نے اس کو پناہ دے دی. تو جب اسے پتہ چلا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو وہ کافی دن گزر چکے تھے اس بات کو. جی وہ جب جانے لگا تو انہوں نے امام سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ اہل بیت کے قاتلان میں سے ہیں. ہاں, اور کربلا میں ہمارے خلاف تھے. ہاں تو انہوں نے کہا پھر آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرح یہ امام کی عظمت ہے. یہ امام کی عظمت ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ امی آپ کو یہ بات بتائیں. ایسی ہزاروں باتیں ہیں اور ہم کہتے جائیں گے, آپ سنتے جائیں گے. یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی, یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. دن رات میں بدل جائے گا, رات دن میں بدل جائے گے, دن مہینوں میں بدل جائیں گے, مہینے سالوں میں بدل جائیں گے, لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کا قصہ, کربلا کا قصہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اسلام زندہ ہے ہر کربلا کے بعد, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اس سمجھ کی جو کہ اللہ چاہتا ہے ہمارے دلوں میں وہ محبت آئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہمیشہ نماز میں کہ یا اللہ میرے دل میں اہل بیت کی وہ محبت ڈال دے, وہ محبت ڈال دے جو تو پسند کرتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے بڑا پیارے اور پسندیدہ لوگ تھے. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ چنتا ہے. یہ جنت کے سردار ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ
اب اس ٹاپک پہ بات وہی میں کروں گی نا، میرے پاس بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن کیونکہ ایک ٹائم ہی ہوتا ہے جو ہم تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں تو وہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے. ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی اچھا اجر دے، اللہ آپ کو بھی اچھا اجر دے. جی حمزہ کچھ بولیں. جب لوگ کوفہ و شام میں تماشائی بنے تب امام چراغ بنے اور وہ روشنی آج تک قائم ہے. بے شک ایسی اہل بیت کی محبت صرف زبان سے نہیں ہو، دل سے بھی ہو اور مزاج سے بھی ہو، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا ماننے والے ہیں. اور اگر آج کے ولاگ سے کچھ سیکھا ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے سجدے میں کسی کے لیے دعائی کر دیں. اللہ ہمیں وہ صبر دے جو امام سجاد نے دکھایا، اور وہ عبادت دے جو خاموشی میں بھی عرش ہلا دے. آمین. سلام ہو ان سجدوں پر جو کوفے کے قید خانے میں بھی قبول ہوئے اور جو آج بھی ہمیں جھکا جاتے ہیں. اور معذرت آج کے ولاگ کی ڈیوریشن کے لیے، مجھے آئیڈیا ہے 13-14 منٹ سے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آج شہادت تھی، میں نے کچھ اور کرنا ہی نہیں تھا نا، اور میں کرنا چاہتا بھی، پہلی بات تو میں کرتا نا، امی نے مجھے کرنے نہیں دینا تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن میں ولاگ کی بھی چھٹی نہیں کرنی تھی، اور میں نے اس لیے آپ کو آج کی دن کی مناسبت سے جتنا مجھے نالج تھا اس حساب سے میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. جو کل والا ولاگ ہوگا ہمارا، وہ جس طرح ہمارے نارمل ڈیوریشن اور نارمل ولاگ ہوتے ہیں، اللہ نے کرم کیا ویسے ہی ہوگا. لیکن کل بھی نیاز ہے، کل نیاز کا ولاگ ہم اپنی جو نیاز تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم نے رات کو زیارت پہ جانا ہے، تو ولاگ آپ نے 5:12 پہ دیکھنا ہے. ابھی آج کا ولاگ یہیں پہ میں اختتام پذیر کروں گا، کیونکہ آج کا ولاگ کوئی ولاگ نہیں تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آج شہادت تھی، میں نے کچھ اور کرنا نہیں تھا. کیونکہ میری جو آڈینس ہے، میری کوشش ہے کہ میں جتنے میتھس، جتنی چیزیں آگاہی دے سکوں سب کو، اہل تشیع، اہل سنت، جتنے بھی میرے بھائی بہن، سب بڑے چھوٹے، سب پیار کرنے والے ہیں، کہ ان کی جن کو پتہ ہے پہلے سے اور جن کو نہیں بھی پتہ، ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو. کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. اور کل انشاءاللہ نیاز ہے، کل ہم نے نیاز کرنی ہے گھر پہ، کیونکہ کل ایکچوئل 25 آج ہوگی، رات ہے، لیکن صبح انشاءاللہ نیاز تقسیم کریں گے. وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو میں اللہ کے کرم سے، اللہ میری کیا حیثیت کہ میں کچھ کروں، اللہ کے کرم سے اس کو تقسیم کریں گے نیاز کو. اور پھر رات کو ہم نے اندرون میں زیارت پہ بھی جانا ہے. 5:12 پہ ولاگ آئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کل آپ کو 5:12 پہ. اللہ حافظ و ناصر.